رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے سے دوستو تذکرہ آ رہا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، اور اللہ پاک نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا تھا، اسی کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک ایک عمومی عقیدہ نجات کے لیے، فلاح کے لیے، پوری کائنات عالم کے انسانیت کے لیے ایک واضح سی بات بتا رہے ہیں۔ پوری آیت پہ تو گفتگو نہیں ہوگی، آج صرف اتنی پہ بات کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ترجمہ ہے کہ اے لوگو میں رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی یحیی و یمیت، اللہ یحیی و یمیت، وہ جلاتا اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اور اس رسول پر اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، الذی یؤمن باللہ، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اللہ ہم سب کو راہ پہ رکھے۔ قرآن کی اس پہلی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات عالم کو ایک بشارت دی، ایک پیشن گوئی کی کہ قیامت تک کے لیے راہ نجات کے لیے اتباع کس کی ضروری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے عام ہے، پوری کائنات عالم کے لیے نبوت نبی اکرم کی عام ہے، عرب کے ہوں یا یہود و نصارہ تک محدود نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات عالم کا شہنشاہ مطلق ہے، پوری کائنات عالم کا رب کون ہے؟ علل اطلاق، سب کا مطلق اللہ کون ہے؟ رب۔ تو جس طرح اللہ پاک مطلق شہنشاہ عالم ہے، ہمارے رسول بھی رسول مطلق شہنشاہ عالم، پوری کائنات عالم میں جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں کوئی شریک نہیں۔ الی یوم القیامہ، جس طرح کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، الی یوم القیامہ، اب کوئی نیا نبی بنا کر کے کائنات عالم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اب ہدایت و کامیابی کی کوئی صورت اس کے بجز نہیں کہ جامع ترین کمالات کے مالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر طور پر صداقت کو تسلیم اور عالمگیر طور پر نبی اکرم کی صداقت کی اتباع کر لی جائے۔ اگر کوئی جیسے عیسیٰ ابن مریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے نبی بنائے گئے، اور کتنے دن ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو؟ 1432۔ اللہ کو معلوم کب قیامت آئے گی۔
اور قیامت کے آنے سے پہلے اللہ پاک عیسیٰ ابن مریم کو لائیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم بھی جو آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں تشریف لائیں گے. نبی تو ہوں گے لیکن اتباع کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کبھی پہلے بتا دیا تھا آپ کو، اسی بات کو کر کے ختم کر دیتے ہیں. آج میرے بھائی صاحب کا سفر ہے، جانے والے وہ انتظار کرتے ہوں گے کہ حکمت الہی کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کو نبی بنا کے بھیجنے سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور قیامت کا سور پھونکنے سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کو پھر زمین پر لائیں گے. اس کی حکمت سمجھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ یا تو مشرکین سے تھا، یا یہ کہ یہود سے تھا، یا نصارہ سے تھا. تو مشرکین پر تو حجت تام کر دی اللہ پاک نے، مشرکین پر حجت تام کر دی اللہ پاک نے. اب بچ گئے یہود یا بچ گئے نصارہ. ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو تمام یہودی بے چون و چرا، بغیر کسی قیل و قال، اب بغیر کسی حجت و بحث کے، بغیر کسی شک و شبہ کے. میں نے ابھی مغرب عشاء کی نماز پڑھا دی آپ کو. اب آپ جتنے مقتدی ہیں، میں کل صبح اگر نہ آؤں فجر میں تو جو بھی امام یہاں ہوگا اس کے پیچھے نماز آپ پڑھیے گا نہیں پڑھیے گا؟ یا بولیے گا نہیں بابا وہ مولوی صاحب جو تھے ہندوستانی انہی کو لے کے آؤ. جی آپ کے کمپنی میں کوئی بڑا باس ہے، اس کا تبادلہ ہو جائے یا دنیا سے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نیا سیکنڈ افسر بحال ہو کے آئے، تو کمپنی کے تمام لوگ اپنے اس جی ایم کو فالو کریں گے نہیں کریں گے؟ اتباع کریں گے نہیں کریں گے؟ جو آئے گا اس کی اتباع ہوگی. تو یہود کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اتباع کرتے، لیکن یہود نے عیسیٰ ابن مریم سے عداوت کی. اب جو لوگ ایمان لے آئے عیسیٰ پہ انہوں نے بہت اچھا کیا. تو پہلے مجرم ٹھہر گئے یہود. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا، کل تفصیل سے بحث ہو گئی ایک ہفتے سے کہ ان کے کتاب میں نبی پاک کی تمام نام، صفات، اور میں نے وہ روایت نہیں نقل کیا آپ کو طوالت کی وجہ سے، خود آپ قرآن میں جو پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس جو کیا تھا، وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، ایک تابوت تھا جس کو فرشتے اٹھائے لیے پھرتے تھے، قرآن کی آیت ہے. تو اس میں نبی اکرم کی تصویر بھی موجود تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے ساتھ ساتھ خلفائے اربعہ بھی موجود تھے جو آسمان سے اللہ نے کتاب نازل کی تھی. تو گویا کہ نبی اکرم کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ تو یہود کو تھا نہ نصارہ کو تھا. تفصیل میں نہ جائیے، اب جلدی آ جائیے، قریب بحث سمجھ لیجیے. اب یہود اور نصارہ دونوں کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا چاہیے. مان لینا چاہیے نہیں مانا چاہیے، لیکن نہیں مانا تو جس طرح کے سرزمین عرب سے نبی اکرم نے مشرکین کا خاتمہ کر دیا، مشرکین کا خاتمہ عرب کی سرزمین سے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. انتقال سے 3 دن پہلے جو حضور نے وصیت کی اس میں یہ فرمایا ہے آپ نے جی. اسی لیے ابھی اسرائیل میں کانفرنس ہوئی پوری دنیا کے مذاہب کے اوپر، تو کسی یہودی نے اعتراض کر دیا جی کہ ہمیں جزیرۃ العرب سے کیوں بھگا دیا گیا.
تو اسلامی اسکالر نے بہت پیارا جواب دیا، کہا ہمارے نبی نے تو کہہ کے گئے تھے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اس لیے عرب نے اس پر عمل کیا، تمہارے نبی عیسیٰ نے بھی نہیں کہا یہ بات کہ ہمیں رہنے دیا جائے، اور موسیٰ نے بھی یہ بات کوئی جواب نہیں دے سکے، کہ ہمارے نبی تو کہہ کر کے گئے اس لیے ہم نے تمہیں نکال لیا۔ اچھا بابا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن آپ جانتے ہیں عراق میں، سیریا میں، مصر میں، لیبیا میں، لبنان میں، اور پتہ نہیں مراکش میں، اندلس میں، یہ جو جزیرۃ العرب جو بنے ہوئے تھے، ان سب میں یہود اور نصارہ بھی موجود ہیں۔ اب ایک کام نبی اکرم کو کرنا تھا کہ جس طرح کے مشرکین کو صف ہستی سے مٹا دیا گیا، حضور کے زمانے ہی میں شرک ختم ہو گیا، یہود و نصارہ کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا، یہود و نصارہ کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا، جملہ یاد رکھیے، لیکن ایسا میرے نبی نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو نبی بنا کر کے اللہ نے رحمت للعالمین بھیجا، آج تک دنیا کے مشرکین نے تو نہیں کہا کہ شرک کا خاتمہ محمد نے کیوں کیا۔ جی اگر یہود و نصارہ کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا تو میرے نبی کی رحمت پر لوگ انگلی اٹھاتے تھے، کہتے رحمت للعالمین ہو کہ مجھے مار کے ختم کر دیا دنیا سے، تو اللہ نے کہا صبر کرو، میں پہلے سے انتظام کر دوں گا، یہود و نصارہ کا خاتمہ کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ جو یہودی ایمان نہیں لایا، نصرانی نہیں بنا، اس کو صف ہستی سے مٹا دیتے، لیکن یہودیوں نے قید کیا، قید سمجھ گئے، قید نہیں بول رہا ہوں میں، قید کاف یہ دال، یعنی دھوکہ، چال بازی، فریب، کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جزاک اللہ خیر، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو گویا کہ محمد کی رحمت کی تلوار کو یہود سے بھی بچا لیا اور نصارہ سے بھی بچا لیا، اور اس کام کو کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مکمل اور تام ہو گئی تو اس ناپاک لوگوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری عیسیٰ ابن مریم کے سر پہ ڈال دی، تاکہ امت رحمت اور نبی رحمت دونوں اس مقدمے سے عدالت الہی میں قیامت کے دن پاک ہو جائیں گے، اور جس کا کام تھا وہی صفایا کر دے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے اسی لیے بچا کے رکھا تاکہ یہود اور نصارہ کے ناپاک خون کا قتل میرے نبی کے نام نہ آئے، نہ میرے نبی کے امتی کے نام آئے۔ سمجھ گیا بات؟ جی جب مجھے سمجھ میں آئی بات، اس لیے اللہ نے اس کام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جی زندہ کب تک رکھیں گے؟ سنیے، جب یہود النصارہ اس کائنات عالم کے لیے ناسور بن جائیں گے، ابھی کوئی ناسور نہیں بنا، آپ دعا کر کے اپنی دعاؤں کو رائیگاں نہ کیجیے، جی اپنی دعا کر کر کے ان کا خاتمہ آپ کے ہاتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے مسلمان تو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، اس امت سے یہود کا خاتمہ نہیں ہوگا، نصارہ کا خاتمہ، اس کام کے لیے اللہ نے کس کو رکھا؟ وہ دونوں کا صفایا کریں گے۔ گویا کہ جو کام کرنا تھا رحمت للعالمین کو، رحمت للعالمین کے کام کو کی تکمیل کے لیے اللہ عیسیٰ ابن مریم کو زمین پہ لایا، اور صفایا کر کے میرے نبی کے بھی تلوار کو بچا لیا اور ہماری تلوار بھی بچا لی، اور جس کے ذمے تھا انہی کو کہا کہ اس کام کو اب کیجئے، یہ تکمیل ہوگی کس کی؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی، اور ساتھ ساتھ اس میں کمال اتباع ہے کہ ایک نبی
ہمارے نبی کے کام کی تکمیل کے لیے زمین پہ آئے گا اور شریعت کی ہماری اتباع کرے گا، شریعت کی ہماری اتباع کرے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرے گا۔ بس کرو آج باقی شنیچر کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ کرم کا معاملہ کر، رحم کا معاملہ کر، اے اللہ فضل سے تو ہمارے درس کو قبول کر، اے اللہ اخلاص کی لازوال دولت نصیب نہ کر دے، اے اللہ محض اپنے فضل سے، لطف سے، کرم سے، عنایت سے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جان مال آبرو عزت سب کی تو حفاظت فرما، اے اللہ برکت بھی عمر میں ڈال دے، علم و عمل میں برکت ڈال دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر قرآن کی روشنی سے ہمارے سینے کو منور کر، قرآن کی روشنی سے ہماری قبر کو بھی روشن کر دینا، ہماری آخرت کو بھی روشن کر دینا۔ پروردگار عالم یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو تو قبول کر لے، خاتمہ ایمان پر کر دیجیے گا، اپنے فضل سے کیجیے گا، ہمارے کسی عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ انسان تو سکرات کے وقت بے بس ہوتا ہے، اے اللہ میرا سب کچھ تو ہے، میرا سب کچھ تو ہے، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں، جنہیں ہم نے اپنا بنایا ہوا یہ بھی میرے اپنے نہیں ہیں۔ اے اللہ یہ یقین کامل راسخ قلب میں پیوست کر دے کہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے اور تو ہی میرے غم کا مداوا ہے، تو ہی میری نجات کا ذریعہ ہے، تو ہی ہماری تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔